بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیدہ فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں۔ بعثت نبوی کے وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 41 سال تھی، تب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے القاب میں چند مشہور القاب زہرا، بطول، زکیہ، رافعہ، طاہرہ، سیدۃ النساء، اہل الجنت خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان کی پرورش اور تربیت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی اور انہی کی نگرانی میں سن شعور کو پہنچی۔ مسلم شریف میں ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جس وقت چلتی تھیں تو آپ کی چال ڈھال اپنے والد امام الانبیاء کے بالکل مشابہ تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے قیام و قعود، نشست و برخاست، عادات و اطوار میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ آپ کے مشابہ کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام کی ابتدائی ایام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبۃ اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ قریش کے چند شریروں نے شرارت کرتے ہوئے اونٹ کی اوجڑی لا کر خیر الانام کے اوپر رکھ دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت سجدہ میں تھے۔ قریش اس حرکت پر مسرور ہوئے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا بچپن تھا، کسی نے جا کر بتلایا تو وہ دوڑتی ہوئی تشریف لائیں اور اس بوجھ کو اتارا اور کفار سے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ ماہ رجب 2 ہجری میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے ہوا اور نکاح کا مہر 400 مشکال مقرر کیا گیا۔ نکاح کے وقت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی عمر 21 یا 24 برس اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی عمر 15، 18 یا 19 سال تھی۔ اس نکاح کی تقریب میں جید صحابہ کرام کی بڑی تعداد شریک تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ شامل تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گی۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا خواتین امت کی سردار ہے۔ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تنگ کیا اس نے مجھے تنگ کیا، اور جس نے مجھے تنگ کیا اس نے اللہ کو تنگ کیا۔ جس نے اللہ تعالیٰ کو تنگ کیا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ کرے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے درمیان خانگی امور کی تقسیم اس طرح فرمائی کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اندرون خانہ سارا کام سر انجام دیں گی اور علی مرتضیٰ بیرون خانہ کے فرائض انجام لائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد میں زخمی ہوئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں کی مرہم پٹی کا بے مثال کارنامہ سر انجام دینے والی شخصیت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ہے، اور بخاری شریف میں ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا غزوہ احد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں کو دھو رہی تھیں اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ پانی ڈال رہے تھے۔ جب دیکھا کہ پانی ڈالنے کی وجہ سے خون بہہ رہا ہے تو ایک چٹائی جلا کر اس کی راکھ زخموں پر لگائی، جس سے خون بند ہو گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بہت محبت فرماتے تھے۔ جب ملنے کی غرض سے تشریف لاتی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، ماتھے پر بوسہ دیتے اور اپنے ساتھ بٹھا لیتے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے جاتے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا احتراماً کھڑی ہو جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کو بوسہ دیتی اور اپنی نشست پر بٹھا لیتی تھیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی عمر 29 سال تھی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت فرمائی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بڑی محبت تھی، کیونکہ اب صرف اولاد میں وہی حیات تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال سے ایک دن قبل بلایا اور جب تشریف لائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں باتیں کی۔
سیدہ رضی اللہ عنہا آپ دیدہ ہوئیں، پھر بلا کر کان میں کچھ کہا تو ہنس پڑیں۔ جب سیدہ رضی اللہ عنہا سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، تو عرض کرنے لگی کہ پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسی حالت میں انتقال کروں گا تو مجھے رونا آ گیا، اور دوسری دفعہ فرمایا کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم ہی مجھے آ کر ملو گی تو میں ہنسنے لگی۔ ایک مرتبہ ایک بدبخت و شکی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور جھوٹ بولا کہ آپ رضی اللہ عنہا کو کچھ خبر بھی ہے کہ علی علیہ السلام نے ابو جہل کی دختر سے شادی کا پیغام دیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، کیا تم سچ کہتے ہو؟ اس نے کہا، میں سچ کہتا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اس سے 3 مرتبہ پوچھا، کیا تم سچ کہتے ہو؟ اور اس نے تینوں مرتبہ یہی جواب دیا کہ میں سچ کہتا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ایسی غیرت آئی کہ وہ اسے برداشت نہ کر سکی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے غیرت اور مرد کے لیے جہاد فرض کر دیا ہے، اور اس پر صبر اور برداشت کرنے والی کے لیے وہی اجر مقرر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے ہے۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اس بات کا بہت دکھ ہوا، تھوڑی دیر متفکر رہیں، بالآخر شام ہو گئی اور رات آ پہنچی تو آپ رضی اللہ عنہا نے امام حسن رضی اللہ عنہ کو داہنے کاندھے پر بٹھایا اور امام حسین رضی اللہ عنہ کو بائیں کاندھے پر بٹھایا، اور کلثوم رضی اللہ عنہا کا بایاں ہاتھ اپنے داہنے ہاتھ سے پکڑا اور وہاں سے اپنے پدر بزرگوار کے حجرے میں آ گئیں۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے تو دیکھا کہ اپنا حجرہ خالی ہے اور فاطمہ رضی اللہ عنہا نہیں ہے۔ اس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بہت دکھ ہوا، انہیں معلوم نہیں تھا کہ قصہ کیا ہے، اور انہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ان کے پدر بزرگوار کے حجرے سے بلاتے ہوئے شرم آ رہی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ اپنے حجرے سے نکل کر مسجد میں آئے، کچھ نمازیں پڑھیں، پھر مسجد کی کچھ ریت جمع کی اور اس کو تکیہ بنا کر لیٹے رہے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بہت رنجیدہ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہاتھ منہ دھلائے۔ اس کے بعد لباس زیبتن کیا، مسجد میں آئے اور مسلسل نماز پڑھتے رہے اور رکوع و سجود کرتے رہے، اور جب 2 رکعت نماز پڑھ لیتے تو دعا کرتے، یا اللہ تو فاطمہ کے حزن و غم کو دور کر، کیونکہ جب فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی تھیں تو دیکھا تھا کہ وہ کروٹیں بدل رہی ہیں اور ٹھنڈی سانسیں لے رہی ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نیند اچاٹ ہے اور انہیں قرار نہیں تو فرمایا، بیٹی اٹھو۔ وہ اٹھی تو امام حسن علیہ السلام کو گود میں لے لیا، اور حضرت فاطمہ علیہ السلام نے حسین علیہ السلام کو گود میں لے لیا، اور کلثوم علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور حضرت علی علیہ السلام کے پاس پہنچے اور دیکھا کہ وہ لیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پاؤں حضرت علی علیہ السلام کے پاؤں پر رکھا اور کہا، اے ابو طراب اٹھو، تم نے کتنے لوگوں کے سکون کو خراب کیا، جاؤ ابو بکر کو ان کے گھر سے، عمر کو ان کی نشست گاہ سے، اور طلحہ کو بلاؤ۔ حضرت علی علیہ السلام گئے اور ان سب کو بلا لائے۔ جب یہ سب جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تمہیں نہیں معلوم کہ فاطمہ میری پارا جگر ہے، وہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں۔ جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، اور جس نے میرے مرنے کے بعد اسے اذیت دی ایسا ہی ہے جیسا اس نے میری زندگی میں اسے اذیت دی، اور جس نے میری حیات میں اس کو اذیت دی ایسا ہی ہے جیسے اس نے میری موت کے بعد اسے اذیت دی۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا، جی ہاں مجھے معلوم ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت علی علیہ السلام نے کہا، میں اس ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بحق بنا کر بھیجا ہے، جو خبر فاطمہ تک پہنچی ہے وہ غلط ہے، اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے، بلکہ میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سچ کہتے ہو۔ یہ سن کر فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا خوش ہو گئیں اور اس طرح مسکرائیں کہ ان کے دندان مبارک نظر آنے لگے، اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہم آپس میں کہنے لگے کہ تعجب ہے، اس وقت رات گئے صرف اتنی سی بات کے لیے ہم لوگوں کو بلایا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی انگلیوں میں انگلیاں ڈالیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن رضی اللہ عنہ کو گود میں اٹھایا۔ حضرت علی علیہ السلام نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو گود میں اٹھایا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو گود میں اٹھایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب کو لیے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہا کے حجرے میں پہنچے اور ان لوگوں پر ایک مخملی چادر ڈال دی اور رخصت ہوئے اور باقی رات نمازیں پڑھتے رہے۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔